اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے آج جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی بی کے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلیوں کے تمام الزامات غلط ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بعض وہ دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں۔ اگر کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں بتائیں، جبکہ اس دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جو بالخصوص عمران خان صاحب کا دورہ ہے، علی امین گنڈاپور نے جو وہاں جلسے سے خطاب کیا اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایس او پیز ہیں اس کی صریحاً وائلیشن ہے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے کوئی وائلیشن نہیں کی۔ کسانوں کے احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے، واٹر کینن کا استعمال ہوا ہے۔ کسانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی گندم کی سپورٹ پرائس بڑھائی جائے، بیج کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، جو کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ واپس لیا جائے، تاکہ وہ جو ہے اپنا کوئی بہتر معیار زندگی اپنا سکیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحب نے کاؤنٹر میں پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آج جو لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، کل انہی کے دور حکومت میں دودھ جو ہے وہ نہروں میں بہایا جا رہا تھا، آلو اور جو اجناس ہیں وہ مال روڈ کے اوپر نظر آتی تھیں، تو لہٰذا یہ ہمیں تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو تقرری ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ایک بم کی صورت میں یا توپ کی صورت میں گری ہے اور وہاں زلزلہ آ گیا ہے۔ چیئرمین نیب صاحب نے بھی ایک اہم بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ 1980 میں جس کے پاس موٹر سائیکل تھی وہ آج دبئی میں بلڈنگز کا مالک ہے، تو کیا نہ پوچھا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے بنے؟ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، حکومتوں میں بیٹھنے والے لوگوں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، اب یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، جو اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حکومت کر کے جا چکے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ مہنگائی کا چرچا ہے، جو لاسٹ ویک کے اعداد و شمار آئے ہیں اس میں پھر 1.3% کا جو اضافہ ہے مہنگائی کے اندر ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب، پاکستان مسلم لیگ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، اور مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب۔ ڈاکٹر اسد صاحب پہلے تو لاہور بتائیے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ کسانوں پہ لاٹھی چارج اور مسلم لیگ نون نے آج بہت سخت اسٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ فردوس صاحبہ کہتی ہیں آپ کے دور حکومت میں تو مال روڈ کے اوپر آلو اور پیاز لوگ پھینکے ہوتے تھے اور دودھ جو ہے وہ نہروں میں بہا رہے ہوتے تھے، آپ کس منہ سے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ہم نے بالکل دودھ جو ہے، جو پانی والا دودھ ہوتا ہے وہ آج بھی نہروں میں اور دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ادارے بنائے ہیں جیسے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، وہ یہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ان کے آج جو ہوا ہے آپ دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری زمین کو سرسبز بناتے ہیں، نہ صرف یہ اپنے خون پسینے سے ہمیں اجناس دیتے ہیں اور اتنی دیتے ہیں کہ ہم اپنے علاوہ بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہی اجناس گھوم پھر کے نااہل حکومت کی وجہ سے دوبارہ مہنگے داموں امپورٹ کر کے پھر پاکستانیوں کو کھلائی جاتی ہے۔ تو وہ بالکل وجہ طور پر ایک اپنا احتجاج کر رہے تھے کہ جس طرح بیج اور کھاد کی جو پرائسز ہے وہ انکریز ہوئی ہے، سپورٹ پرائس جو ہے وہ انہوں نے بڑی تھوڑی 200 روپے صرف بڑھائی ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں کس قدر مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کے بل کہاں گئے، گیس کدھر گئی، پانی کدھر گیا، اور ہر چیز جو ہے اس کو پر لگ گئے ہیں، یعنی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اور اس پہ اگر کوئی احتجاج کرے کہ ہمیں ہماری محنت کا غریب لوگوں کو، کسانوں کو، دہقانوں کو صحیح پرائس کے لیے اگر وہ کریں تو پھر ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان پہ آنسو گیس چھوڑی جاتی، نہ کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے، ان کی بات سنی جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، واقعی وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور آج لاہور کی سڑکوں نے دیکھا کہ کس طرح ان لوگوں کو، ان کے کسان اتحاد والوں کو انہوں نے لاٹھی چارج کیا، ان پہ مقدمات بنائے، انہیں گرفتار کیا، اور ایک بار پھر اپنی فسطائیت اور ظلم کے پہاڑ جو ہیں کسانوں پر توڑے گئے ہیں۔ سسی صاحب آپ کا خود چونکہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایگریکلچر جو پالیسی تھی اس کے اوپر خاصا فوکس بھی کیا تھا، ابھی پرابلم ہے کیا؟ اور جو کسانوں کی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں جی جو سپورٹ پرائس جس طرح سندھ نے 2000 روپے من کی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کرے، یہاں اب ایشو کیا آ رہا ہے ایز اے پولیٹیشین اور ایز اے جس کو کہے کہ زمیندار کے طور پہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟
آج جہاں احتجاج ہوا ہے اس کو مان دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کی مینیفیسٹو ہے، لیکن اب ہم اس کے الٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر کے خلاف جا رہی ہیں. ابھی بھی بجٹ کی اسپیچز آپ حافظ آپ دیکھ، نہ صرف ہم نے یا جو اپوزیشن کی دوسری اتحادی پارٹیز ہے وہ، لیکن ان کو نہیں، حکومت اتحادی پارٹیز، ایون ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ممبرس کی آپ مختلف علاقوں سے جو اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں بڑا رونا جو اس دفعہ 2020 کے بجٹ میں ہے وہ ہے ایگریکلچر میں بالکل اس کو نیگلیکٹ اور اس کو جو ہے وہ کرنا، بلکہ اس کو دیوار سے لگانے کی حد تک. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ٹیکسز اس پر اور بڑھائے جائیں، اور ابھی تو یہ ایگری ٹیکس جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر میں جو ہائی پاور کمیشن آپ کو یاد ہوگا جس کو میں نے اور رضا صاحب نے فوراً آئے کال اٹینشن نوٹس ارجنٹ موشن، تو انہوں نے یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے، ورنہ وہ اناؤنسمنٹ ہونے، لیکن ہم پہلے سے ہی ہم نے بلاک کر کے وہ ایوان میں ہم ان کے یہ سارا سیلس ٹیکس اور گڈس پر سروسز میں صوبوں سے وہ بھی صوبوں کی ڈیمانڈ رہی، صوبوں کے پاس سے وہ بھی وہ چھیننا چاہ رہے تھے، ایگری ٹیکس کے نام پر یہ بھی وہ بھی کر رہے تھے. تو اب آج جو کسانوں کا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، میرے خیال میں طریقہ نہیں ہے. پاکستان ایگرو بیسڈ ہے، اس میں ویسے بھی پانی کا جو ہے مسئلہ رہتا ہے. یقین جانیے مجھے پتا ہے ہم تو صرف ہم ڈپینڈ ایک دریا کے پانی پر، کیونکہ ہمارا یہ جو ایئرلی رین فال ایوریج جو ہے وہ اتنا پنجاب جتنا نہیں ہے، تو ہم ڈے لینڈ میں تو پانی ہم پینے کے صحیح آپ پوچھیں تو ہمارا جو کسان ہے وہ تو اس کی تو حالت بالکل. لیکن ابھی ہم انشورنس کرنے کا سندھ حکومت نے فصلوں کو انشورنس کرنے کا اعلان کیا ہے، اس پر جو ہے لیکن جو کسان ہے سچی بات یہ پاکستان کی جو کی ہڈی ہے نا، میں سمجھتی ہوں جو سب سے زیادہ برے سے برے حالی جو اپنا حوصلہ بلند کر کے بھی، یعنی اپنی بچی کا دہیج جو ہے وہ ایک طرف کر کے وہ پہلے وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے لیکن واپسی میں اس کو اتنا نہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات کہ جی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یا پیپلز پارٹی میں یہ ہوتا تھا، آپ بھی اگر اسی طریقے سے کسانوں کے اوپر لاٹھیاں برسائیں گے، واٹر کینن کا استعمال کریں گے، ان کے مطالبات بیٹھ کے نہیں سنیں گے، ان کی جائز باتیں نہیں مانیں گے، تو پھر تبدیلی کہاں، پھر فرق کیسا؟ لیکن بالکل کسان جو ہیں وہ ہماری ملک کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، اور ظاہر ہے ہم ایک ایگری بیسڈ کنٹری ہیں اور ان لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک کی اکانومی کی طرف. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو منشور ہے اس کے اندر ایگریکلچر کا ایک بہت پرومیننٹ حصہ ہے، اور ایگریکلچر بیسڈ پالیسیز جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہیں، اور ایگریکلچرل پالیسیز کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے جو آپ یہ دیکھیں کہ آج تک ایگریکلچر کے لیے یہ پچھلی حکومتوں کے آپ نے دونوں نمائندوں سے بات کی ہے، مگر نہ ان کے لیے اریگیشن کے لیے کوئی پراپر پروگرامز بنائے گئے، نہ ان کی کس طرح سے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے، ماڈرنائز کرنا ہے. یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جہاں تک بات رہی ہے کل پروٹیسٹ کی، دیکھیں کسان جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے مسائل ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور ہر دور حکومت میں ہوتے رہے ہیں. پچھلے دور حکومت میں بھی ان کے پروٹیسٹ ہوتے تھے، وہ سڑکوں پہ آتے تھے، تو حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے تھے. لا منسٹر صاحب کل بھی ان کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور وہ نیگوسیشن اور بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. مگر اگر کسی جگہ پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو چیلنج ہوتا ہے یا عام عوام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا روزمرہ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، تو وہ تو میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ یا کسی بھی حکومت نے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ عام جو زندگی ہے اس کو آپ ڈسٹرب کریں، عام شہریوں کی زندگی میں رکاوٹ پیدا ہو یا ان لوگوں کے لیے مشکلات کا شکار ہو. تو اس کے لیے تو آپ کو لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے کے لیے تو بعض دفعہ یہ ایکشن کرنا پڑتا ہے، اور اس قسم کے دھرنوں پہ پہلے دوسری حکومتیں بھی اسی قسم کے ایکشن لیتی رہی ہیں. پر بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی بہت کسانوں کو پروموٹ کرتی بھی ہے، کرنا بھی چاہتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ میجرز جو ہیں جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ مہنگائی کی جو بات کی، عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک ہفتے بعد مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ ویک سے جو لاسٹ اعداد و شمار آئے ہیں اکتوبر کے اندر اضافہ ہوا ہے، کوئی 9% پہ پہنچ گیا ہے اس کا ریشو. پھر لاسٹ ویک کی جو آئی ہے اس کے اندر بھی 1.3. کیا پرابلم ہے؟ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ جی ہم ٹائیگر فورس کے ذریعے بھی وہ کر رہے ہیں، گورننس بھی بہتر بنا رہے ہیں، مافیاز کو بھی نہیں چھوڑ رہے، تو پھر مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
देखिए, महंगाई जो है वो इनके इर्द गिर्द ही बैठे हुए माफियाज। प्राइम मिनिस्टर अक्सर ये बात करते हैं और उन्हें पता है कि उनके इर्द गिर्द माफियाज हैं, और ये वही माफिया हैं जो चीनी और आटा और दूसरी चीज़ों में है। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, और उन लोगों को अगर आज सजाएं दी होती, अगर शुगर कमीशन की रिकमेंडेशन पे सही तरीके से अमल दरामद होता और लोगों को जहाज़ों पे बिठा के बाहर ना भेज दिया जाता, तो और कुछ तो अभी भी वज़रा जो हैं वो यहीं पे इनकी कैबिनेट में रोज़ बैठते हैं इनके साथ, जो इन चीज़ों में हैं। इन्होंने शुगर कमीशन की 4.1% जिनके हैं ओपोजिशन वालों के, उनके लिए तो इतना शोर मचाया, तो जिनके 95.9% थे उनके बारे में कोई बात नहीं की, उनसे बिल्कुल कतई नज़र रखा, और सारा जोर जो है शुगर क्राइसिस में वो ओपोजिशन पे रखा। देखिए, ये काम जो है गुड गवर्नेंस का है, ये उस वक्त है जब आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल विल हो। प्राइस कंट्रोलिंग जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ही इनके हाथ में नहीं। जहाँ जिस सूबे में कोई डबल फिगर में चीफ सेक्रेटरी और आईजी चेंज हो जाएं, वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकेंगे? जिस सूबे में जिस गवर्नमेंट के अंदर सीएसएस वाले और प्रोविंशियल सर्विस वाले आपस में पोस्टिंग के लिए लड़ रहे हो और कोई बीच में इनका सुलह सफाई कराने वाला ना हो, और कोर्ट्स में पहुंचे हुए और हमारी कमेटीज में पहुंचे हुए, तो उधर क्या होगा? ये है इनकी इनएफिशिएंसी, ये है इनकी वो कि जहां से कहीं पैसा आ रहा हो आने दे। अब देखे ना, डैम फंड के नाम पे इतना पैसा लिया गया, लेकिन कल पावर डिवीजन ने एक मीटिंग में ये बताया कि पाकिस्तानी कौम का और दूसरे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने जितनी भी उस पे डैम फंड में अपने एहतियात दिए, उसका 1 रुपया भी, 1 ढेला भी, 1 कौड़ी भी उस डैम फंड के लिए जिस पर्पस के लिए लिया गया था नहीं इस्तेमाल हुआ। ठीक, तो ये इनकी गवर्नेंस है, और यही वजह है कि प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है, और उस वजह से ये जो है हर एक का अपना जो है ये गवर्नेंस का इशू है या हालात का अमल दखल भी है कि ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, या नहीं गवर्नेंस का बहुत मेजर फॉल्ट है जिस तरह डॉक्टर असद कह रहे हैं? ये गवर्नमेंट का काम होता है। दूसरे इदारे तो आपकी जो है सरहदों की हिफाजत और दूसरी दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी में होते हैं। ये चीजें आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होनी होती है। अभी देखें कि कैबिनेट में जो फैसले होते हैं उसमें भी ये सारे वन साइडेड होते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि जो जितना कर्जा उन्होंने लिया है या जितना खर्चा है 10 खरब और 14 अरब रुपए का 2 सालों में, या आप जो है उनकी देख लें कि रोजमर्रा के हवाले से बिजली, दूसरे अभी सिर्फ देख लें, आपने गवर्नेंस की बात की, तो यानी सिविल सर्वेंट्स के हवाले से इनमें तकरीबन 47 बिलियन रुपए रखे। अब वो फिर उनको राइगर फोर्स दी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये तो कोई बच सकता है कि अगर इतना पैसे कहाँ रखे तो उनसे काम लेना होता है ना आपने। अब यहाँ सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री या उसकी बात नहीं है। साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, उसमें ये कि दिल और विल वो नहीं है ना जो रही है। आपकी सिर्फ कहने में हवाई बातें करने से जो जमीन पे जो है वो चीज तो नहीं हो, उसके लिए आपका जो है पूरा हायरार्की जो है ऊपर से लेकर नीचे तक वो एक्टिव और वो मोटिवेटेड और वो रिजल्ट और में आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही है। और फिर वो ये कहते हैं अपोजिशन तनकीद कर रही है। भाई अपोजिशन वो हमारा हक है, हम आपको बताएंगे कि ये आप डायरेक्शन जा रहे हैं, इसको आप अपनी डायरेक्ट करें। और इस हवाले से यकीन जानिए कि अभी आप जो है पीछे भी नहीं जाती। सिर्फ जो है ये 2 महीनों के आप जो है थोड़े बहुत जो सेशंस हुए हैं, इन्हें मिनिस्ट्री से जो सवालात किए हैं, खास करें वर्षद के हवाले से, सर्कुलर डेप्थ से, दूसरे हवाले से, उमर अयूब से लेकर फैसल बाबरा सब तो आते ही नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन में वहां भी नहीं जाते। यानी उनके लिए तो शायद मेरे ख्याल में कोई अलग सा कानून है। खैर आज तो कोर्ट ने भी कहा है, तो ये उनको ये चीजें जो है मनमानियां छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए कुछ नहीं ना, हाउस में आकर जवाब देते हैं। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री जो लोगों की जिंदगियां मुंसलिक, व्यवहार जो है आपका मशरक का पहिया वहीं से चलता है, लेकिन यहाँ सीरत की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। हर चीज को मजाक, हर चीज को जो है खान साहब की स्टाइल का वो नकल करेंगे। मिनिस्टर साहबान जो महीने में 1-2 दफा आएंगे, रट्टी रटाए आप, सवाल होगा जापान, जवाब होगा जर्मनी, अल्लाह खैर सलाह, यही चीज चलो हो रहा है। ठीक
ٹھیک روشن صاحب یہ مہنگائی میں کہ بیوروکریسی یا مافیاز یہ کنٹرول کرنا بھی تو حکومت کا کام نہیں تھا؟ ہاں دیکھیے جی بالکل حکومت اپنا کام میں سمجھتی ہوں کہ کر رہی ہے، مگر پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ اکانومی کو کدھر چھوڑ کے گئے تھے؟ ایک آئی سی یو میں چھوڑ کے گئے تھے، ہم لوگ ڈیفالٹ کی ایج پہ پہنچے ہوئے تھے 5.8 پہ کہ ہماری میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ، ہماری جو باقی قرضے ہیں وہ سارے ہمارے ان میں واضح کمی آئی ہے، ہماری فورن ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں، تو یہ سارے انڈیکیٹرز یہ شو کر رہے ہیں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ملک مگر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا نا ڈاکٹر صاحب، عام آدمی پہ کوئی ریفلیکشن نہیں آ رہی اس کی، وہ تو کہتا ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ دیکھیں آج گورنمنٹ جو اس وقت اب جو پالیسیز ڈسپائٹ ابھی خود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ کرونا جیسا پینڈیمک جو ہے یہ تو آج تک دنیا نے اس طرح سے دیکھا ہی نہیں تھا، جو پاکستان کو جو یہ ایک سال ہمارا گزرا ہے اس کے اندر معیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی ویجز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ہماری اس وقت سیمنٹ کا جو پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوئی ہے، اس کی سیلز میں انکریز ہوا ہے، کارز، وہیکلز، موٹر سائیکلز اس کی سیل میں انکریز ہوئی، یہ سب انڈیکیٹرز ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بریک لے لوں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں تو جو چونکہ آج چیئرمین نیب صاحب نے جو بات کی اور جو جی بی الیکشن کے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں اس کے اوپر اگلے پروگرام کے اگلے حصے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر اسد، کامران مرتضیٰ صاحب، سسی پلیجو صاحبہ، ڈاکٹر نوشین حامد میرے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، چیئرمین نیب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں جی کہ جس کے پاس 1980 میں موٹر سائیکل نہیں تھی آج وہ دبئی میں بلڈنگ کا مالک ہے، پہلے پوچھا نہیں جاتا تھا اب پوچھ رہے ہیں، یہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، یہ پوچھیں گے تو صحیح، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کرپشن تو ہوئی ہے؟ بالکل کرپشن ہوئی بھی ہے اور اس کو پوچھنا بھی بنتا ہے، مگر اس طرح سے پوچھنا نہیں بنتا کہ احتساب جو ہے نا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک طرف کا یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے۔ احتساب اگر دیکھیے کرپٹ ہیں تو دونوں سائڈ سے لوگ کرپٹ ہوں گے اور ریشو ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے وہ کافروں کی فہرست میں آ جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا ان کو یہ کیسوں کا ڈراوا دیا جاتا ہے اور کیسوں میں ملوث کیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ، یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کرپشن جو اس میں تحریک انصاف میں بیٹھے ہیں اس میں بھی کرپٹ ہوں گے، دوسری پارٹیز میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں بھی کرپٹ ہوں گے، تو جو بھی کرپٹ ہے ان کا جو ہے نا وہ احتساب یقیناً ہونا چاہیے، مگر اس طرح کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ہاتھ انہوں نے جوائن کیے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جب اس کے بعد جو ہے نا ان کا وقت چلا جاتا ہے پھر ان کو دباتے ہیں، جب ان کا وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، اس طریقہ کار کو ٹھیک ہونا چاہیے تمام اداروں جو اصل کرپٹ ہیں وہ شیلٹر ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اصل کرپٹ ہمیشہ جو ہے وہ ایک کنگز پارٹی میں ہوتے ہیں، اور وہ بھلے وہ کنگز پارٹی جو ہے نا اس وقت نون لیگ ہو، کنگز پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی ہو، کنگز پارٹی اس میں پی ٹی اے ہو، جو کنگز پارٹی ہوگی یہ اس کے ساتھ چلیں گے، اور یہ ایک 50 60 کا 70 کا ٹولہ ہے، اور یہ اس کو جو ہے نا بڑے خوبصورتی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں، یہ سارے آپس میں رشتہ دار بھی ہیں تقریباً، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ بیوٹیفلی پلے کرتے ہیں، پبلک کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی، دستور کے ساتھ بھی، قانون کے ساتھ بھی۔ ٹھیک، ڈاکٹر اسد صاحب یہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جب گرم ہوا چلتی ہے یہ کنگز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، یہ شیلٹر میں چلے جاتے ہیں، پھر جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو پھر مزے آپ کی پارٹیوں میں بھی آ کے وہی لوگ لیتے ہیں، آپ لوگ کہیں پیچھے ہوتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات اپنا تجزیہ پیش کیا۔ آپ دیکھیں نا مشرف صاحب آئے تھے تو ان کا پہلا ایجنڈا کیا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ اس اکاؤنٹیبلٹی کے بیس پہ انہوں نے پیٹریوٹ بنائی اور کاف لیگ بنائی، کنگز پارٹی بنائی، آج بھی ان کی کنٹینیوشن ان کے ساتھ ہے۔ احتساب ہونا چاہیے، اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ آپ پکڑیں، اکراس دا بورڈ پکڑیں، لوگوں کو خود کہنا چاہیے کہ جناب اچھا کام ہو رہا ہے، اور یہاں پر لوگ اچھے کام کرنے والوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، اور ان کے جو ریزلٹس انہوں نے قوم کو دیے تھے اسے تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے۔ وہ پھر بعد میں اپنے جانے کے بعد منہ نہیں چھپاتے، جیسے بہت سارے لوگ چلے گئے ہمارے۔ آپ دیکھ لیں ہسٹری لے لیں، پولیٹیکل ہسٹری میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی لوگ دل سے آج بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہسٹری نے آنا ہی آنا ہے صحیح۔ آپ اس وقت غلط ہسٹری لوگوں کو سنائیں گے، لیکن یہ ریئلائزیشن ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ریئلائزیشن ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کو آپ کی پارٹی پیٹرنائز نہیں کرے گی، ان کو شیلٹر نہیں پرووائڈ کرے گی۔
دیکھیں میں جہاں تک میرا لیول ہے میں ان لوگوں کو ہمیشہ جو ہے ان کا راستہ روکنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں، جیسے بتایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انیویٹیبل ہو جاتے ہیں پارٹیز کے لیے، جیسے ان لوگوں کے لیے ٹھیک آپ دیکھیں نا احتساب کریں، ہم کب کہتے ہیں نہ کریں، پروسیکیوشن آپ اچھا کریں، آپ مٹیریل اچھا پرووائڈ کریں، جج کے سامنے ایسی چیزیں صحیح حقائق لے کے جائیں کہ ان کو کسی کو ٹھیک یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ اس میں تو سرتا کوئی پاؤں چومنے والا احتساب ہے یا سیدھا سادہ صاف شفاف احتساب ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ کوئی دو تو رائے اس نہیں ہے۔ طرح کا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اب جو ہے ہوا کا جو ہے وہ ویدر کاک جو ہے وہ حکومت کی طرف جا رہا ہے اور پھر 2 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد آپ کے اگر میں نے وہ کر دیا تو یہ تو حکومت ہی گر ٹھیک جائے بات۔ گی، اس لیے میں ہوا کا رخ ایک طرف ہی رکھوں گا، اپوزیشن کی طرف۔ سچی صاحبہ یہ یہ جو ایسا احتساب نہیں چلے گا۔ بینیفیشری ہیں یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ہر پارٹی کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو لازمی جز سمجھتی ہیں اپنی سیاست کے سروائیول کے لیے۔ تو چھاتر ہوتے ہیں بہت اور بڑی فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ دے کار دانے ہونا سندھی میں کہتے ہیں کملے بھی سیانے۔ اچھا وہ میں بھی سندھی میں کہنے ماسی بسائی کرے پنجی کرے پرائی، ماسی بسائی کبھی اپنی کبھی پرائی۔ سو یہ جو قبیلہ ہے اس طرح کے لوگوں کا جو چھتریاں ڈھونڈتے ہیں وہ ہوا کا رخ ہر وقت جو ہے نظر اس پر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نہ جمہوریت کی قدر ہوتی ہے انہیں، نہ لوگوں کی قربانیوں کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ جیسے میں کبھی کبھار سچی بات ہے مختصر بتاتی ہوں، میری دوستل پارٹیز میں وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی فیملی کو آپ لوگوں جو ہے ساری زندگی ریل دیکھیں اور یہ کوٹ لکھپت کی جیلوں کے آگے انتظار کرتے ہیں، آپ کا بچپن گزر گئے، اسکول کبھی ایک شہر میں کبھی کہاں، عیدیں آپ کی جیلوں کے باہر، دادا کی ڈیتھ ہو گئی تو میرے والد صاحب اور دایا کو انہوں نے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ تو اسی پارٹی میں بھی بینظیر صاحبہ، شہید بھٹو، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کو، پھر میں کو کمپیئر کرتی ہوں جو اس قسم کے لوگ جو آپ بات کریں کبھی یہاں کبھی وہاں، they just don't care, they don't even realize، اس وجہ سے ان کو لوگوں کی ان کا بھی احساس نہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نا معاشی غربت، ایک ہوتی ہے ذہنی غربت کی غربت، وہ اس وجہ سے، اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایونچولی آپ کی پالیسیز میں۔ کولڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، they just don't care، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صرف سوچ سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی ریزلٹس دیکھتے ہوئے، اور وہاں ان کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے جو ان کو وہاں تک پہنچائے گا۔ یہ میرے خیال میں یہ چیز پاکستان کے لیے جو ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سوسائٹی اوپن ہو رہی ہے، بحث کافی چیزیں بحث میں آ رہی ہیں، لیکن وہی ہیں کہ کچھ سفوکیشن بھی ہے، اور اس میں جو چیزیں جو ڈائریکشن لیس ہیں یا اس طرح نہیں، ان میں کافی حصہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو بحث ہیں اور جن کو صرف فائدہ بس سامنے ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر نوشین صاحبہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ وہ لوگ جن پہ ماضی میں کرپشن کے الزامات تھے آج تحریک انصاف کے شیلٹر کے نیچے ہیں اور حکومت میں بیٹھ گئے ہیں یا عمران خان صاحب کے قریب آ گئے یا پی ٹی آئی کے، تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں اور ان کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ دیکھیں جی، یہ پارٹیز چینج کرنا تو میرا خیال ہے ہمارے شروع سے ایک روایت اس ملک کی چلی آ رہی ہے، مگر اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں اور اس کی وجہ اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی اس ملک میں کوئی ایسا سسٹم بننے ہی نہیں دیا گیا کہ جس سے کرپشن کرنے والوں کی کوئی پکڑ ہو سکے، اس لیے وہ ہر دفعہ آرام سے بچ کے اور وہ ہر حکومت میں انجوائے کرتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایسی قانون سازی کرنے کے لیے بہت سیریس ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ کوئی کرائم کر چکے ہوں یا کرپشن کمٹ کر چکے ہوں، ملک کو لوٹا ہو یا کسی فارم میں ملک کو نقصان پہنچایا ہو، تو وہ گرفت میں آ سکے۔ لیکن جن لوگوں کے خلاف آپ کی پارٹی میں بھی ریفرنس ہیں، نیب کے الزامات ہیں، تو انہیں تو پہلے اپنے گھر سے صفائی کرے، انہیں نکالیں حکومت سے، پارٹی سے، وہ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ پولیٹیکل کمپرومائز؟ اس لیے آپ کو میں یہ بتا دی، بالکل پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کے کچھ وزراء جو تھے وہ بالکل اریسٹ بھی ہوئے ہیں، وہ نیب کی حراست میں بھی رہے ہیں، اور جس طرح ان لوگوں کے لوگ باہر نکلے وہ بھی باہر نکل آئے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی، کیونکہ آج تک اس ملک میں ایسے سسٹم بنے ہی نہیں کہ کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ سسٹم سے نکالا جا سکے۔
تو یہ پی ٹی آئی کا منشور ہے, خان صاحب کا یہ ویژن ہے, اور وہ دن رات اس کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کرپشن کو اس ملک سے اکھاڑ کے پھینکیں گے, اور اس کے لیے ہمیں سسٹمز بنانے ہیں, قانون سازیاں کرنی ہیں. پر آپ کے سامنے اس وقت ہمارے پاس سینٹ میں اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی قانون سازیاں جو ہیں وہ کر سکیں. مارچ 2021 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس سینٹ میں میجورٹی آئے گی اور قانون سازی میں جس وقت ہم لوگ تو بالکل اس قسم کے سسٹمز بنیں گے, ایسی قانون سازی کہ یہ جو ان کی پکڑ میں آئیں, سسٹم ان کو پکڑے گا, اور وہ اس طرح سے یہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اور تیسری پارٹی میں نہیں جا سکیں گے. جب ان کے اوپر گرفت آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کامران صاحب, یہ نیریٹو آپ بائی کرتے ہیں کہ جی ان کے وزراء بھی جیل میں چلے گئے, ان کے خلاف بھی وہ بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح اپوزیشن کر رہی ہے, بالکل انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق کام ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بہن درست نہیں کہہ رہی. یہ اس لیے درست نہیں کہہ رہی کہ آپ کے سامنے جہانگیر ترین صاحب غائب ہو گئے. دیکھیے کس طرح سے ان کو جو نا بال کی طرح نکالا گیا مکھن سے. اس کے بعد جو ہے نا کل پرسوں جو ہے نا وہ ان کی وہ خاتون جو ہے وہ جو اطلاعات سے وابستہ تھی, اس کو کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا. اب اس کو پنجاب میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا, نام مجھے پتا ہے, وہ کہتے ہیں میرا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپوزیشن پہ زلزلہ آ گیا ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں دی, وزن کی وجہ سے آ گیا ان کے, تو وہ ان کو پنجاب میں پھر اس کے بعد وہ کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, پھر اس میں اور لوگوں پہ جو ان کی اس وقت بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی ایلیگیشن ہے. ان کا اپنا نیریٹو یہ تھا کہ پہلے وہ جو ہے نا وہ کلین ہو کے آئے, تو اب یہ کلین جو ہے نا یہ بیٹھے بیٹھے اندر ہی ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو یہ کر رہے ہیں نا, یہ اپنی باتوں کو جو ہے نا وہ اس کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. جو کچھ یہ فرمایا کرتے تھے ان کو کنٹراڈکٹ کیا انہوں نے. ہم کو پہلے پتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ سلپ کر جائیں گے, اس کے بعد وہ سلپ کیا, اور ان کی کنائے سے کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہے, اور پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے نا یہ سارا معاملہ آتا ہے. پرمیشن جو ہے نا جو کچھ کیا ہے وہ اس نے دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے, اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب یہ کیس جو ہے نا یہ کھلے گا اور انڈیپینڈنٹلی کھلے گا, ایمانداری سے کھلے گا, آج کے دور کی طرح نہیں, تو اس میں پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایم جو ہے نا وہ سی ایم پنجاب یہ بھی جو ہے نا اس ریفرنس کے فریق ہوں گے ملزم کے طور پہ. ٹھیک. کامران صاحب, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے آخری حصے میں گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر جو اعتراضات آ رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں, اور پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے گفتگو کر لیں. ڈاکٹر اسد صاحب, آج حفیظ الرحمان جو آپ کے فارمر چیف منسٹر تھے وہ کہتے ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے, وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں, امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر جی بی کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی. کدھر دھاندلی ہو رہی ہے بتائیں؟ دیکھیں, ایک سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ کس طرح وفاقی وزیر جو امور کشمیر کے ہیں, جو وہاں کے گورنر بھی ہیں ایک قسم کے, اور وہ آفیشیل جو ہے اپنا سٹیٹس وہاں پر اور انفلوئنس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں دیکھیں اپنے ہمسایہ ملک ہم سے بہت 40 سال 50 سال سے خانہ جنگی میں رہا ہے افغانستان. اب دیکھیں اشرف غنی صاحب اور عبداللہ نے الیکشن تسلیم کیا, کوئی وہاں پر فورس نہیں تھی, کسی قسم کا وہ نہیں تھا, صرف اسکول ٹیچرز تھیں یا پریزائڈنگ آفیسر زیادہ تر فیمیلز تھی, اور انہوں نے اتنا اچھا کنڈکٹ کیا الیکشن وہاں پر. اس کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی انٹرنیشنل میڈیا پہ, ہم نے بھی دیکھی ہے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا سیاسی جھگڑا قتل و غارت نہیں ہوئی, جو کہ روٹین ہے وہاں پر. لیکن ہمیں یہاں پر بہت سارے چیزیں چاہیے ہوتی. یہ چیف الیکشن کمشنر نے اچھی بات کہی ہے کہ وہاں پر اب فوج کا کوئی رول نہیں ہوگا, کسی قسم کی انوالومنٹ اس الیکشن پروسیس میں نہیں ہوگی, تاکہ ان کا بیچ میں لوگ جو ہے الیکشن کے ریزلٹس کو مانے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی ایریٹنٹس ہے, اگر وہاں پر لوکل لڑائیاں اور اس قسم کی ہو تو یہ پھر کسی کو انٹرفیئر کرنے کا موقع دیتی ہیں, اور وہ آنے کے لیے پھر اس قسم کے انفلوئنس کرتی ہیں, اور پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح. الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے, ایک سابق وزیر اعلیٰ ہے, کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کہہ رہے, ایک صوبے کا 5 سال وہ تو کہتے ہیں کہ جو لوکل پارٹیز کو جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا, پاکستان کی پارٹیز کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, لوکل پارٹیز الیکشن کریں اور لوکل لوگ الیکشن لڑیں, تو یہ اتنی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. سچی صاحب بڑی کمپریہنسو کمپین چلائی ہے بلاول بھٹو صاحب,
کئی دنوں سے وہاں پہ ہیں, سب سے زیادہ وقت دیا ہے. گلگت بلتستان الیکشن پہ ریزرویشن کیا ہے آپ کی, شارٹلی اگر بتا دیں. مجھے موقع دیجیے گا جی پلیز, کیونکہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, آپ ٹھیک کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ واحد اس وقت پاکستان ہیں جتنا نہ صرف وہ اتنے طویل مشکل راہ گزر اور راستوں سے کر بھی وہ کوشش کی ہے کہ اپنے کارکنوں تک وہ پہنچے, اور ہم نے لوکل کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں وہیں کے ہیں, ہم نے پی ٹی آئی کی طرح یہاں وہاں اطاعت کر کے اور اپنے لوگوں کو کر کے دوسروں کو وہاں نہیں تھوپا ہے. آج جو چیف الیکشن کمیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے, میں بالکل اس کو رد کرتی ہوں. انہوں نے پیپلز پارٹی پہ الزام تراش کو جو ہے یہ جو وزیر صاحب کیا نام ہے ان کا, وفاقی جو چل رہا تھا اتنے دنوں, گنڈا پور صاحب, جو the way he was using abusive language, or that must be condemned or he must be stopped. لیکن اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ وزیر اعظم بھی گئے تو اس کو اتنا جسٹیفائی وہ کر رہے تھے, چیف سیکرٹری ہے اس کی پروموشن کر کے وہی اس کو لگایا گیا ہے. کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ یہ وائلیشن نہیں ہے کہ جو ہے آپ کے جو بھی وفاقی وزراء ہیں ان کو پورا پروٹوکول, ان کو ہر چیز جو ہے وہ, لیکن اس کے باوجود لوگ بلاول صاحب کے پیپلز پارٹی کے پروگرام میں جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی ہے, ترقیاتی حوالے سے نہیں, ایموشنل ایک پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے جو شہید بھٹو کے زمانے سے لے کر جو ہے ہم نے ان کو شناخت دی ہے, ان کا حق تھا, باتیں شعور دیا ہے پیپلز پارٹی نے وہاں کی. نہ صرف مردوں کو, آپ نے کل دیکھا جو راول صاحب گئے تو خواتین کا جو اتنا بڑا مجموعہ, اور ہماری خواتین جو ہے وہاں کھڑی کی گئی ہر ایک الیکشن کے لیے. میں اس کو میں اتنی خوش ہوئی ہوں ذاتی طور پہ بھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اس سے پاکستان کا اتنا بہتر ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو بہتری کے لیے, لیکن وہاں دھاندلی کے جو بھی ابھی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی پریس کانفرنس کے بعد, مجھے تو بالکل لگ رہا ہے کہ they will use each and every جو ہوتا ہے وہ اس میں. لیکن پیپلز پارٹی اس کے خلاف جو ہے رستہ روک کرے گی. ہم اپنا, ہمارا جو ہے آئینی یہ رائٹ ہے کہ ہم الیکشن کریں, الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اگر کچھ بھی انہوں نے گڑبڑ تو ہم احتجاج کے میرے خیال میں بہت مشکل راستے جو ہے وہ اپنائیں گے. اس میں جو ہے چیزیں آپ اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں, اور یہ بند ہونا سب کو دکھائی دے رہا ہے. جو وزراء کی جو دھمکیاں ہیں, جو دھوس سے جو پریشر جو آئے جا رہے ہیں, میرے خیال میں یہ چیزیں, کیونکہ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ کام کیا ہے, 25,000 نوکریاں کم نہیں. آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور میں جو ہے اتنے پیچھے پڑے ہوئے جو ہے ایریا کو آگے لا کر رہنا, اور سی پیک میں ان کو ایک طرح وہ کرنا. میرے خیال میں یہ سارے جو ہے یہ گلگت بلتستان کا حق ہے کہ وہ ایزی طریقے سے اور اپنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن. وقت کم ہے. ڈاکٹر نوشین صاحب, کیا ضرورت ہے علی امین گنڈا پور کو کہ وہ جائے وہاں پہ جلسے کریں؟ وہاں کا الیکشن ہے, پارٹیز عوام جس کو منتخب کریں, انفلوئنس ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی انفلوئنس نہیں ہے. یہ تو آپ کے سامنے سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک ایج ہوتی ہے. وہاں کی لوکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو پاکستان میں گورنمنٹ فارم ہوئی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے وہاں کا. تو اگر یہ سب کو, اور پتا بھی ہے کہ وننگ سیٹ وہ جیتتی بھی ہے, تو اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ سٹنگ گورنمنٹ تھے ان لوگوں کو بھی ایج تھی اور ان کی گورنمنٹ وہاں پر آئی. جی, پاکستان کو جو حقوق دیے ان کو جو ہے وہ بڑے دیے, ان کو آگے جو مین اسٹریم میں لے کر آنے کی کوشش کی. ہم نے کبھی بھی دھمکی, دھوس اور یہ دھاندلیوں کی سیاست کبھی بھی نہیں کی. کامران مرتضیٰ صاحب, جے یو آئی نے بھی اعتراض کیا, ذرا پروگرام کو بھی کنکلوڈ کر دیں اپنے ریمارکس کے ساتھ جی بی کے اوپر اپنی ریزرویشن پہ. اس ملک کا اصل مسئلہ سمجھ لیجیے. اس ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیشین, ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیکل پارٹیز اور ٹیسٹ ٹیوب لوگ جو کہ دستوری عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہے, اور جو پروڈیوس کرتی ہے اس کو مسلط کر لیتی ہے اور اس کے مطابق اپنے رزلٹ لینے کی کوشش کرتی ہے. اس وجہ سے یہ سارے جو ہے نا یہ دھاندلی کے الزامات آتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا ان کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. یہ اگر اس بات سے یہ توبہ کر لیں کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب جو ہے نا یہ جو انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا آپ کا درست ہو جائے گا. لوگ اس سارے سسٹم پہ اعتماد رکھیں گے, اور اگر اسی طرح سے کرنا ہے تو پھر جو ہے نا پھر یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایک دفعہ پہلے بھی ملک ٹوٹ چکا ہے, اور آگے بھی جو ہے نا یہ پھر ملک کے اوپر جو ہے نا اور ملکی اداروں پہ, ریاستی اداروں پہ
انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو یہ ان کے اپنے رویے سے ہوئی ہے. ان کے ٹیسٹ ٹیوب جو ہے نا، یہ جو پروڈکشن ہے مختلف قسم کی، اس پروڈکشن سے ان کو باز آنا چاہیے. تو اور اس کے اوپر وسائل جو لگ رہے ہیں وہ قوم کے لگ رہے ہیں، ملک کے لگ رہے ہیں، تمام کے تمام جو ہے نا تو یہ یہ وسائل جو ہے نا اس ملک کو ٹیسٹ ٹیوب پروڈکشن فیکٹری جو ہے وہ بند ہونی چاہیے کامران صاحب. بالکل یہی ہے. ٹھیک، کامران مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر نوشین حامد، اسف علی جو صاحبہ، ڈاکٹر اسد، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.